السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال والوں کے لیے شیطان کی زبان سے 3 بڑے خطروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ دراصل شیطان کا عزم ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں مال والوں کو ان 3 کاموں میں سے کسی نہ کسی ایک کام میں ضرور پھنسا کر رہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الشیطان لعنہ اللہ لن یسلم منی صاحب المال من احدى 3 اغدو علیہ بہن واروح۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کہا؟ کہ کوئی بھی مال والا میری طرف سے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے محفوظ نہیں رہے گا، یعنی میں ان 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں اسے مبتلا کر کے رہوں گا۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ صبح و شام میں ان 3 چیزوں کے ساتھ اس کے پاس آؤں گا جاؤں گا، یعنی ان 3 میں اسے مبتلا کر کے رہوں گا، اس میں ملوث کر کے رہوں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اخذہ من غیر حلہ، ایک یہ کہ وہ مال کو حلال کے علاوہ دوسرے طریقے سے کمائے۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ شیطان نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ میں مال والے کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، اس کو آمادہ کروں گا کہ وہ مال کو غلط طریقوں سے کمائے، غیر حلال طریقوں سے کمائے، حرام طریقوں سے کمائے۔ ایک تو میں یہ کوشش کروں گا، اور دوسرا کہا کہ انفاقی فی غیر حقی، مال کو ناحق جگہوں پر خرچ کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ تو میں مال والوں کو آمادہ کروں گا کہ وہ مال کو ناحق جگہوں پر خرچ کرے، ناجائز جگہوں پر خرچ کرے، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے۔ اور تیسری بات کہی، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، میں اس کے دل میں مال کی محبت ڈالوں گا جس کی وجہ سے وہ مال کو ان جگہوں پر نہیں خرچ کرے گا جہاں خرچ کرنا چاہیے۔ مال پر جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کو دینے سے باز رہے گا، رکا رہے گا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو شیطان نے ارادہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مال والے کو آمادہ کرے گا کہ وہ ناجائز مال کمائے، حرام مال کمائے۔ دوسرا یہ کہ مال والے کو آمادہ کرے گا کہ وہ مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرے، ناحق جگہوں پہ خرچ کرے۔ اور تیسرا یہ کہ میں مال والوں کے دل میں مال کی محبت ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ صحیح جگہوں پر مال کو خرچ نہ کرے، جو مال کے حقدار لوگ ہیں ان کو مال نہ عطا کرے۔ آپ غور کیجیے، یہ 3 جو خطرے ہیں مال والوں کے لیے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صاحبان مال اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ مال ناجائز طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے کمانا، یہ ایک بہت عام بات ہو گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں اور صحیح طریقے سے مال کما رہے ہیں، ورنہ آدمی کو جہاں موقع ملتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے، وہ مال کمانے میں ڈٹا ہوا ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ مال کو ناجائز جگہ پہ خرچ کرنا۔ اگر کسی نے مال صحیح کما بھی لیا ہے، حلال کما بھی لیا ہے، تو پھر وہ خرچ کرنے میں نہیں دیکھتا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے۔ وہ سمجھتا کہ میری مرضی ہے، میں نے کمایا، جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں۔ تو شیطان اس سے غلط جگہوں پہ خرچ کرواتا ہے، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرواتا ہے، جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے مال وہاں پہ خرچ کرواتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے تقریبات میں، شادی بیاہ میں اور خوشی اور تفریح کے نام پر کس طرح سے مال کو بلا وجہ میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جہاں مال خرچ ہونا چاہیے، جن لوگوں کا حق ہے، وہاں خرچ کرنے نہیں دوں گا، یہ شیطان کہتا ہے۔ لہٰذا جن کے پاس مال آ جاتا ہے وہ کنجوس ہو جاتے ہیں، بخالت سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو دوسرے ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور ان پر خرچ کر سکتے ہیں وہ اچھی طرح، وہاں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ تو مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل سے، ان کی جیب سے مال دوسروں کے لیے نہیں نکلتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ اس مال میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، اگرچہ تم نے کمایا ہے، اس مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو یہ شیطان کے خطرے ہیں 3 ہم سب کے لیے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، ہم مال کماتے ہیں، تو ان 3 خطرات سے بچنے کی کوشش کریں، ان 3 خطرات سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم کسی خطرے میں مبتلا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔